سماع موتا یعنی مردوں کے سننے کی اس حد تک انکاری تھی کہ مردے نہیں سنتے ہیں، وہ انکار کرتی تھی کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر کے سمجھ کا جو بدر کے تعلق سے انہوں نے جو بات سمجھی تھی کہ مردے سن سکتے ہیں، اس کا بھی رد کیا. اور حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ نبی کا معجزہ تھا. ان کے خیال میں ان مردوں کو سنا دینا یہ اللہ ہی کا کام تھا، اللہ کے سوا نبی بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد عبداللہ بن عمر کے مقابلے میں بہت بلند تھا. گویا میرے عزیزو حضرت عائشہ کے اجتہاد کے مطابق نبی علیہ السلام نے جو یہ کلمات کہے تھے ان بدر والوں سے کہ وہ زجر و توبیخ اور حضرتوں نے ندامت دلانے کے لیے کہے، جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو دریا میں تیرنے سے منع کرے. باپ نے کہا بیٹے دریا میں مت تیرو، لیکن پھر بھی بیٹا باز نہیں آیا اور جا کر کے دریا میں تیرا اور ڈوب کر کے مر گیا. اب اس کی لاش باپ کے سامنے لائی گئی تو باپ کے سامنے آنے پر بے اختیار باپ کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ دریا میں مت جانا، آخر ڈوب کے مرا نہ. جیسے باپ اپنے بیٹے پر غصے میں یہ بات کہتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مرنے کے بعد یہ بات کہی تھی. گویا زجر و توبیخ کے طور پر نبی نے کہی اور اعجاز کے طور پر اللہ نے یہ کلمات بدر کے مرنے والوں پر جو کفار تھے ان کے کانوں تک پہنچا دی اللہ تبارک تعالیٰ. یہ ایک سوال تھا بدر کے تعلق سے کہ انہوں نے سنایا سنے اور اس طرح سے اس کا جواب ختم ہوا. نمبر ایک یہاں پر ایک بات اور آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ زحمت نہ کریں تو اس جواب پر ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، بڑی عزیز و غریب بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے بدر والے سنے تھے اس لیے سنانا کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے سارے مردے سنتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا انہوں نے سنا تو ہمارے مردے کیوں نہیں سنتے ہیں؟ تو ذرا ان سے یہ کہیے، ان سے ایک بات سنا، ان سے ایک بات کہیے کہ میرے بھائیوں حیرت ہے کہ آپ لوگ کافروں کی جو جنگ بدر میں مرے تھے کون تھے؟ وہ جو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا تھا وہ کون تھے؟ کافر تھے. کافروں کے سننے سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اور جبکہ ان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ما انتم باسماء ما اقول منه، کہ جتنا یہ سن رہے ہیں اتنا تم اس وقت نہیں سن رہے ہو. تو مردوں کی زندگی کے ثبوت میں جو لوگ ایسی مردہ باتیں کرتے ہیں ان کو خود یوں سمجھنا چاہیے کہ میرے عزیزوں ان سے کہیے کہ پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ زندہ تھے اللہ کے نبی جنہیں سنا رہے تھے، تو ذرا یہ بتلاؤ کہ پھر شہید ولی نبی تم کہتے ہو یہ زندہ ہے، تو ان کے زندہ ہونے میں اور پھر ان کے زندہ رہنے میں کیا فرق ہے؟ اگر تم کہتے ہو نبی زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، فلاں زندہ ہیں، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ عتبہ بھی زندہ ہے، شیبہ بھی زندہ ہے، ابو جہل بھی زندہ ہے، تو پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. تو پھر افضلیت کہاں سے آئی؟ اور اگر یہ سننا جو تم کہتے ہو سننا جو بدر والوں نے سنا یہ دنیا والوں کے سننے کی طرح ہے، تو یہ معجزہ تھا، یقینی طور پر یہ معجزہ تھا. اور ایسے معجزات تو درختوں پتھروں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. اور سنو یہ ایک بات اور اچھی طرح سے سنو کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ واقعی اس عقیدے کی بیس پر کہ مردے سنتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ ابو جہل اور مصر کے فرائنہ اور اسی طرح تمام لاشیں جو ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں سارے مردے اگر ابو جہل سن سکتا ہے، عتبہ سن سکتا ہے، شیبہ سن سکتا ہے، تو سارے کے سارے یہ سن سکتے ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے وہ بھی سن سکتے ہیں. تو پھر بتاؤ کہ بندے ان کی زندگی کے بارے میں شبہات کرنے، یعنی پھر تمہیں جو ہے اگر تم اپنے ولیوں کو کہتے ہو کہ زندہ، پھر ان کی زندگی میں تمہیں شبہ کیوں ہو رہا کہ وہ زندہ نہیں؟ اور ایک بات کا میرے عزیزوں ہمیں یہ بات کا ایک خیال آتا ہے اور معذرت کے ساتھ اور بڑی تلخ تھوڑی سی بات لگے گی لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم ایسے یہ ہمارے ملکوں میں جو یہ تمام سب ہمارے برادران احناف ہیں، احناف بھائی لوگ ہیں، ہم جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی زندہ ہے، وہی قیوم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اس لیے مدد کے لیے اسی کو پکارا کرو، تو ہمارے یہی احناف بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہے، ان کو بھی پکارنا چاہیے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زمین اور آسمان جب تک قائم و دائم ہے تب تک کے لیے قائم ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ یعنی اگر توحید اور شرک کی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں، توحید اور شرک کی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اگر اطاعت رسول اور ائمہ کی تقلید کا تذکرہ ہو تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف۔ یہ تو بات ہے بھائی، اگر نبی زندہ ہیں تو پھر نبی کی اتباع اور پیروی کرو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ بات آئی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، واضح طور پر یہ جتنے بھی ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے ملکوں میں جتنے بھی ہمارے حنفی برادران ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا کوئی بھی، یہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ ہیں، نعوذ باللہ جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے۔ اور ایک مولوی نے جو کہ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، یہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ محفوظ مکمل، یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے استغفر اللہ کہ اللہ کے نبی ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شباشی اللہ۔ یہ محفوظ اعلیٰ حضرت مکمل قادری مشن لسٹ 9 محلہ مسجد بریلی یوپی کی چھپی ہوئی کتاب۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی جن کا مسلک لوگ یہ امام الاحناف، آپ کہیں گے کہ یہ بریلوی ہیں یہ اس لیے عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو آئیے یہ دوسرا نمونہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس لیے تاکہ حق واضح طور پر کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے اور آپ حق کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہ پیدا کریں۔ یہ دیکھیں عقائد اہل سنت کے نام سے یہ کتاب ہے، یہ کتاب عقائد علماء اہل سنت دیوبند ان کے علماء کی کتاب ہے، فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی لکھی ہوئی، اور اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ اس طرح سے زندہ ہے۔ سنیں یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 164 ابھی قبر میں زندہ ہیں اور مثل گوشہ نشینوں اور چلہ کشوں کے تنہائی میں بیٹھے، قبر میں تنہائی میں بیٹھے، جیسے ان کا مال قابل اجراء حکم میراث نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کا مال بھی محل توریث ہے۔ یعنی جس طرح زندوں کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بھی وراثتاً تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ آپ زندہ۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی جب مرتے ہیں تو مال و دولت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے، یہ کہہ رہے ہیں مال چھوڑ کے جاتے۔ سنیے یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں یہی نہیں بلکہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں، اور یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں حجت الاسلام، مولانا محمد صاحب قاسم نانوتوی، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ پورے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک مزار مبارک میں بجسدہی موجود ہیں اور باحیات ہیں۔ آپ کے مبارک مزار مبارک کے پاس کھڑا ہو کر جو سلام کرتا اور درود پڑھتا ہے آپ خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور تو اور رہا، میں آپ کو بتاؤں یہی نہیں، یہ دیکھیں فضائل اعمال، حضرت مولانا زکریا صاحب کی فضائل صدقات، اس کے فضائل آپ میں یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، یہی عقیدہ مان لیا جاتا کہ نبی ہی سنتے ہیں نا، یا نبی ہی زندہ ہے تو بات رہتی۔ یہ مولانا زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے امام ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیا لکھتے ہیں، نبی ہی نہیں بلکہ جناب علی یہ جتنے بھی مردے ہیں نا، ابھی میں بتاتا ہوں کہ نبی تک یہ عقیدہ ہوتا تو بات رہتی۔ یہ دیکھو فضائل صدقات، بلکہ جتنے بھی بزرگ ہیں سب قبروں میں زندہ رہتے، عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا، کہنے